بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ کسی بھی جارحیت کو شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہیں، فیلڈ مارشل کا LOC پر نوجوانوں سے خطاب۔ بھارت کی سفارتی تنہائی، برکس ممالک کا بھی اتحاد سے نکالنے پر غور۔ بھارت ہٹ درمی، جامع مسجد سری نگر میں 7ویں سال بھی نماز عید ادا نہیں ہو سکی۔ پاکستانی ریسلر اطہر زاہد نے بھارتی حریف کو ہرا کر عالمی چیمپئن شپ ٹائٹل کا دفاع کر لیا۔ بھارت کا پاکستانی پانی کی فراہمی روکنا ایٹمی آبی جنگ کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے۔ بھارت کو روایتی جنگ میں ہرایا، پانی کی جنگ میں بھی شکست دیں گے، وزیر دفاع۔ آفریدی نے بھارت سے متعلق خود سے منسوب سوشل پوسٹ کو فیک قرار دے دیا۔ کولمبیا کے صدارتی امیدوار کو گولی مار دی گئی، حالت تشویشناک۔ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے LOC پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور سپاہیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی۔ نماز عید کے بعد پاکستان کے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے عید الاضحیٰ خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی اور وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی۔ خاندانوں سے دور فرنٹ لائن پر عید منانا مادر وطن کے دفاع کے قومی مقصد کی تکمیل ہے، جو سال بھر جاری رہتا ہے۔ آپ نے معرکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے دوران فارمیشن کی کارکردگی کو سراہا اور شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ نے بے گناہ شہریوں، بمشمول بچوں، خواتین اور بزرگوں کی جانی نقصان کا بھرپور بدلہ لیا، کسی بھی جارحیت کو مؤثر طور پر روکنے اور مسلح افواج کی جنگی تیاروں پر مکمل اعتماد کا اعادہ کیا۔ بھارت کی سفارتکاری تنہائی کا شکار آپریشن سندور کی ناکامی نے بھارت کو عالمی سطح پر مزید تنہا کر دیا اور روس، برازیل، چین اور جنوبی افریقہ کا طاقتور اقتصادی گروپ برکس بھارت کو اتحاد سے خارج کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ مذاکرات جاری ہیں، جبکہ بھارت کی جگہ انڈونیشیا کو اپنا اہم رکن بنانے کی تجویز پر پیش کی جا سکتی ہے۔ روس بھی بھارت کے اخراج کی حمایت کر رہا ہے۔ برکس رکن ممالک بھارت کو ایک منفی بلاک تصور کر رہے ہیں اور اس پر اعتماد کے اہداف میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر بھارت کو برکس سے نکال دیا گیا تو یہ نہ صرف اس کی سفارتی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہوگا بلکہ جنوبی ایشیا میں اس کے اثر و رسوخ میں نمایاں کمی کا آغاز بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت کی ہٹ درمی جامع مسجد سری نگر میں 7ویں سال بھی نماز عید ادا نہیں ہو سکی۔ مقبوضہ کشمیر میں مرکزی جامع مسجد میں 7ویں سال بھی نماز ادا نہیں ہو سکی۔ حریت کانفرنس کے سربراہ میر واعظ عمر فاروق نے ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ مسلسل 7ویں سال جامع مسجد میں عید کی نماز ادا نہیں ہو سکی ہے۔ مسلم اکثریت خطے میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے بنیادی حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ سری نگر کی جامع مسجد میں عیدگاہ طویل عرصے سے نماز اور مذہبی اجتماعات کے لیے مرکزی مقام رہا ہے۔ یہاں نماز عید پر پابندی 2019 میں کشیدگی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے وقت نافذ ہے۔ پاکستانی ریسلر اطہر زاہد نے بھارتی حریف کو ہرا کر عالمی چیمپئن شپ ٹائٹل کا دفاع کیا۔ یہ جیت پاکستان اور اس کے 25 کروڑ عوام کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ 29 سالہ پاکستانی پروفیشنل ریسلر اطہر زاہد نے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں عید الاضحیٰ کے روز منعقد عالمی ریسلنگ گرینڈ یونٹ میں بھارتی ریسلر شمروت وریندر کو شکست دے کر انٹرنیشنل چیمپئن شپ ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارت کا پاکستانی پانی کی فراہمی روکنا ایٹمی آبی جنگ کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے۔ مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ سے خطاب میں بلاول بھٹو نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ پانی کی ترسیل روکنا ہمارے لیے اعلان جنگ ہوگا اور یہ کوئی اشتعال یا جذبات کی بات نہیں بلکہ ایک حقیقت پر مبنی موقف ہے۔
بھارت کو روایتی جنگ میں ہرایا، پانی کی جنگ میں بھی شکست دیں گے وزیر دفاع۔ دریائے چناب میں انتہائی پانی نہیں آ رہا جتنا ہونا چاہیے، بھارت کو پانی کی جنگ میں بھی شکست دیں گے۔ افریدی حرکت سے متعلق خود سے منسوب سوشل پوسٹ کو فیک قرار دے دیا ہے۔ ایک پوسٹ زیر گردش ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیکنالوجی اور ہمت پر ہر چیز پر پاکستان سے 10 سال پیچھے ہے، حتیٰ کہ انہیں اپنا دشمن کہنا بھی توہین ہے۔ شاہد نے اپنی پوسٹ میں اس پوسٹ کو فیک لکھا ہے۔ کولمبیا کے صدارتی امیدوار کو گولی مار دی گئی۔ کولمبیا کے صدارتی امیدوار کو گولی مار دی گئی، حالت تشویشناک ہے۔ مائکل اوریبے ریلی کے دوران قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ کولمبیا کے دارالحکومت بوگوٹا میں دائیں بازو کی اپوزیشن سینیٹر اور اگلے سال کے صدارتی انتخابات کے امیدوار میگوئل اوریبے ریلی کے دوران خطاب کر رہے تھے کہ انہیں 3 گولیاں ماری گئیں۔ 29 سالہ میگوئل کے سر پر 2 گولیاں لگیں۔ فائرنگ کے الزام میں ایک شخص گرفتار کیا گیا ہے۔ سیاسی کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، شدید جھڑپوں میں ہزاروں نیشنل گارڈز تعینات۔ امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پے رول کا سٹیٹس واپس لینے سے تارکین وطن کو ایکسپیڈائٹ ریموول کہلانے والے فوری ملک بدری کے عمل سے شامل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پہلگام حملے سے پہلے سیز فائر تک کی کئی سوالات برقرار، بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ بھارتی وفد کے سربراہ ششی تھرور نے امریکہ میں مقیم بیٹے کے ذریعے سوالات اٹھانے کا خود ساختہ ڈرامہ رچایا۔ سابقہ بھارتی ممبر پارلیمنٹ سمیر انجیت سنگھ مان کا بھی کہنا ہے کہ بھارت کے پاس بھی پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں نے بھی پہلگام حملے کو سیکیورٹی ناکامی قرار دیا، جبکہ بھارتی عوام نے سوال کیا کہ پہلگام پاکستان بارڈر سے 200 کلومیٹر دور ہے، کیسے گھس آئے اتنی دور تک حملہ آور۔ مودی سرکار منی پور میں امن برقرار رکھنے میں ناکام، پرتشدد احتجاج کے بعد انٹرنیٹ بند، کرفیو نافذ۔ منی پور پولیس نے امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے تناظر میں 5 اضلاع میں کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ ریاست کے ایک بنیاد پرست گروپ کے کچھ ارکان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کے بعد انٹرنیٹ بند اور کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس۔ آخر میں ویڈیو کلپ بھی آپ دیکھیں، اور عید کی سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اور خوشی کی بات ناظرین یہ ہے کہ میرا یہ سلیم خٹک یوٹیوب چینل دوبارہ سے کھل گیا ہے۔ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیو یہاں سے میسر ہوں گی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ حامد میر کے دعوے نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ پاکستانی پترکار حامد میر کا دعویٰ ہے کہ بھارتی نیوز چینلز ہمیں پیسہ دیتی ہیں، یعنی پاکستانیوں کو پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ بھارتی نیوز چینلز پر آئیں اور بھارت کو گالی دیں۔ کرنب گوسوامی ہمیں پیسے دے کے کہتا ہے کہ انڈیا کو گالی نکالو، انڈیا کو گالی نکالو انڈین ٹی وی چینل پہ۔ انہوں نے کہا ہاں، اور ہم نکالتے ہیں اور ہمیں بہت پیسے ملتے ہیں۔ میں نے کہا تو یہ کیوں گالی نکلواتا ہے؟ کہتے ہیں وہ پھر جو ہے نا 3 منٹ ہمیں دیتا ہے انڈیا بیشنگ کے، 10 منٹ پھر پاکستان بیشنگ کرتا ہے، اس کی ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے۔ راول پنڈی تباہ ہو گیا۔ تو میں نے جا کے راول پنڈی چیک کیا اور فلم بنائی اور پوسٹ کر دی، اس پہ وہ ناراض ہو گئے۔ تو اب وہ جرنلسٹ تو ہے نہیں ہے، تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ آئیے اور ہمارے نیوز چینل پر بھارت کو گالی دیجئے۔ خبر سامنے آئی ہے وہ بہت ہی شاکنگ ہے۔ آپ کے اسکرینز پر یہ ہیں حامد میر۔ حامد میر پاکستانی پترکار ہیں اور ان کے ایک انٹرویو کا کلپ سامنے آیا ہے جس میں وہ ذکر کر رہے ہیں ریپبلک نیوز کے سمپادک ارنب گوسوامی کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھارت کے چینلز پر آئیں اور ان چینلز پر بھارت کو گالی دیں۔ چینلز کے بینک کھاتوں کو کھنگالیے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس گالی باز پاکستانی کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے سنیے حامد میر کہہ کیا رہے ہیں
जो अपने आप में निहायत ही शॉकिंग है। मैं चाहूंगा कि रिपब्लिक न्यूज सामने आए और इस पर स्पष्टीकरण दें कि जो बात हामिद मीर कह रहे हैं वो सही है या गलत। हालांकि कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको रिपब्लिक न्यूज का एक क्लिप दिखाया था जिसमें एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट आकर हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को गाली दे रहा था, उनके डीएनए की बात। न्यूज चैनल्स हमें पैसा देती हैं, यानी पाकिस्तानियों को पैसा देते हैं ताकि वो भारतीय न्यूज चैनल्स पर आएं और भारत को गाली दें। वो ये दावा कर रहे हैं कि बाकायदा उनसे कहा जाता है कि आप आइए और हमारे न्यूज चैनल पर भारत को गाली दीजिए। क्या यह दावा सही है? कम से कम पैसे तो दिए जाते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़ बयां हो बेखौफ, अंदाज़ बयां हो स्पष्ट, अंदाज़ बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़ बयां हो बेबाक। बेबाक। दोस्तों, जो खबर सामने आई है वो बहुत ही शॉकिंग है। आपकी स्क्रीन पर यह है हामिद मीर। हामिद मीर पाकिस्तानी पत्रकार हैं और उनके एक इंटरव्यू का क्लिप सामने आया है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं रिपब्लिक न्यूज के संपादक अर्नब गोस्वामी का, और ये कह रहे हैं कि हमें पैसे दिए जाते हैं ताकि वो भारत के चैनल्स पर आएं और उन चैनल्स पर भारत को गाली दें। सुनिए हामिद मीर कह क्या रहे हैं, जो अपने आप में निहायत ही शॉकिंग है। मैं चाहूंगा कि रिपब्लिक न्यूज सामने आए और इस पर स्पष्टीकरण दें कि जो बात हामिद मीर कह रहे हैं वो सही है या गलत। अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। रावलपिंडी तबाह हो गया। तो मैंने जाकर रावलपिंडी चेक किया और फिल्म बनाई और पोस्ट कर दी। वह उस पे वो नाराज हो गए हैं। तो अब वो जर्नलिस्ट तो है नहीं है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं?